ننکانہ صاحب صوبہ پنجاب کا ایک مشہور شہر، ضلع اور سکھ کے بانی بابا گرو نانک کا جنم استان ہے۔ یہ شہر لاہور سے 83 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر چاروں طرف سے لاہور، فیصل آباد، شیخوپورہ اور جنگ کے اضلاع میں گھرا ہوا ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ علاقہ ساندل بار میں شامل ہے۔ اس علاقے میں ایک بستی سابو کی تلونڈی کے نام سے 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں موجود تھی۔ یہ بستی 13 مرتبہ کھنڈرات میں تبدیل ہوئی اور اتنی ہی بار تعمیر ہوئی، جس کی نشانیاں آج بھی دلڑ کی صورت میں موجود ہیں۔ پروفیسر اسد سلیم شیخ اپنی مشہور کتاب نگر نگر پنجاب میں لکھتے ہیں کہ یہ علاقہ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان میں نہایت زرخیز زمینوں پر مشتمل تھا۔ 1426 میں بہلول خان لودھی کے دور حکومت میں 1800 مربع میل اراضی پر مشتمل ایک جاگیر رائے بوئے خان بٹی کے نام عطا کی۔ رائے بوئے خان اس جاگیر پر اپنی ملکیت اور قبضہ برقرار رکھنے کے سلسلے میں ملتان کے رانا مل گاؤں، جسے بٹی خاندان نے ہی آباد کیا تھا، نقل مکانی کر کے اپنے اہل و عیال سمیت اس جاگیر پر آبسے۔ بٹی خاندان کا سب سے پہلا مسلمان رائے بوئے خان بٹی کا باپ اجت رائے تھا۔ جو مسلمان ہوا اس کا نام اللہ رکھا گیا۔ اجت رائے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پرپوتے کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا تھا۔ رائے بوئے خان بٹی جب اس علاقے میں یعنی سابو کی تلونڈی میں آیا تو بعد میں اس نے اس علاقے کو رائے بوئے کی تلونڈی کا نام دیا۔ یہ تلونڈی بڑی زرخیز اور خوشحال تھی اور یہاں ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ یہاں روزگار کی تلاش میں آ کر آباد ہو گئے۔ رائے بوئے خان کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے نے اس تلونڈی کو بہت اہمیت دی اور اس کی زمینوں کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنے کی غرض سے طرح طرح کے ہنرمند لوگ یہاں لا کر آباد کیے۔ اس کے بیٹے نے ایک ہندو کشتری چند عرف مہتا کالو کو اپنی جاگیر کی دیکھ بھال اور ریونیو کی وصولی اور حساب کتاب کے لیے بطور منشی ملازم رکھا۔ اسی کے ہاں ایک بچہ 15 اپریل 1969 کو پیدا ہوا۔ والدین نے اس کا نام نانک رکھا، جس کے بچپن کی معصومانہ اور غیر فطری حرکات و سکنات نے رائے بوئے خان کے بیٹے کو بہت متاثر کیا۔ اسے ننھے نانک سے دلی وابستگی ہو گئی۔ رائے بوئے خان کا بیٹا اپنی زندگی کے آخری برسوں میں نانک کو شدت سے یاد کرتا رہا تھا۔ اس کی زبان پر ایک ہی ورد جاری تھا، نانک آنا، نانک آنا۔ رائے بلار کا یہی ورد لوگوں کی زبان پر جب آیا تو نانک آنا سے ننکانہ بن گیا۔ صاحب کا خوبصورت اضافہ سکھ مذہب کی ایک علامت ہے، جیسے گردوارہ صاحب، پنجا صاحب وغیرہ کہا جاتا ہے۔ رائے بلار نے 1800 مربع زمین میں سے 700 مربع زمین اپنی زندگی ہی میں بابا گرو نانک دیو جی کے نام وقف کر دی۔ بابا گرو نانک کو بچپن ہی سے سیر و سیاحت کا شوق تھا، اس لیے وہ چلتے پھرتے صوفیانہ رنگ میں رنگتے چلے گئے۔ بالآخر اپنی تعلیمات کی بنیاد پر ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ گرنتھ صاحب سکھوں کی مقدس کتاب ہے، جس میں ابتدا سے آخر تک گرو نانک کی تعلیمات شامل ہیں۔ آپ نے دنیا کے بہت سے حصوں کی سیر و سیاحت کی، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا۔ بابا گرو نانک مکہ معظمہ اور بغداد شریف بھی گئے۔ اس کے علاوہ افغانستان، ایران، سری لنکا اور ہندوستان کے سارے خطوں کی بھی سیاحت کی۔ آپ کی زندگی کا آخری حصہ کرتارپور میں گزرا، جو تحصیل شکرگڑھ میں واقع ہے۔ یہ قصبہ آپ نے آباد کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب وفات پائی تو اس وقت مسلمان آپ کو اپنی مذہبی عقیدے کے مطابق دفن کرنا چاہتے تھے اور ہندو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق جلانا چاہتے تھے۔ دونوں قوموں کے درمیان تکرار جاری تھی کہ آپ کی نعش غائب ہو گئی اور کفن ہی باقی بچا۔ چنانچہ مسلمانوں نے آدھا کفن دفن کر دیا اور ہندوؤں نے آدھا کفن جلا دیا۔ آپ نے 1538 میں وفات پائی تھی۔